اللہ تعالیٰ کے ایسے سے پیارے نام ہیں، ایسے اسم ہیں، اور انہی ناموں میں سے، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ایسے بھی ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سارے نام ہی اسم اعظم ہیں۔ اگر آپ ان کو توجہ سے، محبت سے پڑھیں تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے ماشاءاللہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو ہم پہلے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے دیکھتے ہیں دعا کرنی کیسے چاہیے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ کے صفاتی نام اللہ کی حمد و ثنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم، یہ نام پکارے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، اور پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا کرے اللہ سے، اپنا جو بھی اس نے اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگے، اور خشوع خضوع سے مانگے، اور اس بات پر یقین رکھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ میری بات کو سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، اللہ یہ دعا سن رہے ہیں، اور اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، یقین کے ساتھ وہ دعا کرے، اور پھر آخر میں دوبارہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، اور پھر کہے آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ درود جو ہے یہ قبول ہے، اور اول بھی آپ نے دروشی پڑھ لیا اور آخر میں بھی دروشی جو پڑھ لیا، تو درمیان میں جو آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ بھی قبول ہو جائے گا، کیونکہ دروشی ایسی بات ہے جو ہر حال میں قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ یہ کریں گے تو اول بھی درود شریف اور آخر بھی درود شریف اور اللہ کی حمد و ثنا، تو جو آپ درمیان میں اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، سرکار مدینہ کا صدقہ، آقا علیہ السلام کا صدقہ، وہ آپ کی دعا اللہ قبول فرما لیں گے۔ اس طریقے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور قبول کرنے والا بھی ہے۔